السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم آپ کو ایک نیو کہانی سناتے ہیں۔ تم ہی میرا گھر ہو۔ نکاح کو ابھی صرف 6 ماہ ہوئے تھے، مگر آمنہ کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس نے اس گھر کے ہر فرد کی خوشی کو اپنی خوشی بنا لیا ہو۔ وہ صبح سب سے پہلے اٹھتی، نماز ادا کرتی، پھر خاموشی سے باورچی خانے میں جا کر سب کے لیے ناشتہ تیار کرتی۔ ساس کی پسند الگ، سسر کی الگ، نند کو کچھ اور چاہیے ہوتا اور احد کو دفتر جلدی پہنچنا ہوتا۔ آمنہ بغیر کسی شکایت کے سب کچھ مسکراتے ہوئے کرتی، لیکن اس کی وہ مسکراہٹ صرف چہرے تک محدود رہ گئی تھی۔ دل کے اندر نہ جانے کتنی خاموشی، تھکن اور اداسی جمع ہوتی جا رہی تھی۔ احد اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا۔ دفتر جاتے ہوئے وہ ہمیشہ آمنہ کے ماتھے کو چوم کر کہتا، اپنا خیال رکھنا، شام کو جلدی آ جاؤں گا۔ یہی چند لمحے آمنہ کے پورے دن کا سہارا بن جاتے، مگر جیسے ہی احد گھر سے نکلتا گھر کا ماحول بدل جاتا۔ ساس کبھی صفائی میں کمی نکال دیتی، کبھی کھانے میں، نند کبھی طنز کرتی کہ ابھی تک اس گھر کے رنگ ڈھنگ ہی نہیں آئے۔ میں آمنہ خاموش رہتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے جواب دیا تو سب سے زیادہ تکلیف احد کو ہوگی۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی۔ آمنہ بالکونی میں کھڑی بارش کے قطروں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر وہ آنسو گرنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور احد بھیگا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں آمنہ کی پسندیدہ سفید گلابوں کا ایک چھوٹا سا گلدستہ تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، آج راستے میں یہ پھول دیکھے تو لگا میری آمنہ بھی انہی کی طرح خاموشی سے ہر درد سہ لیتی ہے۔ آمنہ کی آنکھوں سے اس بار آنسو نہ رک سکے۔ احد فوراً اس کے قریب آیا، اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کیے اور نرمی سے کہا، میں جانتا ہوں تم سب کی خاطر خود کو بھلا دیتی ہو، مگر ایک وعدہ کرو، اپنے دل کی ہر بات مجھ سے چھپاؤ گی نہیں۔ میں صرف تمہارا شوہر نہیں، تمہارا ہمسفر بھی ہوں۔ آمنہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، مگر وہ پھر بھی سچ نہ بتا سکی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی وجہ سے احد اپنے گھر والوں سے دور نہ ہو جائے۔ اسی رات اس نے خاموشی سے دعا کی، یا اللہ میرے گھر کی محبت کو ہر آزمائش سے دور رکھنا۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ آنے والے دنوں میں ایک ایسی غلط فہمی جنم لینے والی ہے جو صرف گھر کا سکون ہی نہیں بلکہ اس کے اور احد کے رشتے کی مضبوطی کو بھی آزمائے گی۔ اگلی صبح آمنہ حسب معمول فجر کی نماز کے بعد جاگ گئی۔ باہر ہلکی بارش ہو رہی تھی اور صحن میں گملوں پر پانی کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ اس نے چائے چڑھائی، پراٹھے بنائے اور ناشتے کی میز سجا دی۔ احد تیار ہو کر نیچے آیا تو ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے بولا، اتنی صبح اٹھنے کی کیا ضرورت ہے، کبھی اپنے لیے بھی آرام کر لیا کرو۔ آمنہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اگر آپ سب خوشی سے ناشتہ کر لیں تو مجھے بھی سکون مل جاتا ہے۔ احد نے جاتے جاتے اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چاکلیٹ رکھ دی اور آہستہ سے کہا، یہ صرف میری بیوی کے لیے ہے، کسی کے ساتھ شیئر مت کرنا۔ آمنہ ہنس پڑی، کئی دنوں
بعد اس کے چہرے پر دل سے مسکراہٹ آئی تھی، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ آحد جیسے ہی دفتر کے لیے نکلا، نند صبا نے طنزیہ انداز میں کہا، بہت لاڈ اٹھائے جا رہے ہیں، بس تمہارے۔ دیکھتے ہیں یہ محبت کب تک چلتی ہے۔ آمنہ نے حسب عادت خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ باتوں کا جواب وقت دیتا ہے، انسان نہیں۔ دوپہر کو آمنہ نے ساس کی پسندیدہ دال اور قورمہ بنایا، میز سجائی، دہی رکھا، سلاد کاٹا، حتیٰ کہ دونوں روٹی بھی گرم گرم بناتی رہیں تاکہ سب خوش ہوں۔ لیکن کھانا کھاتے ہوئے ساس نے صرف ایک جملہ کہا، نمک ذرا زیادہ ہے۔ آمنہ نے فوراً معذرت کر لی، حالانکہ نمک بالکل ٹھیک تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کبھی کبھی مسئلہ کھانے میں نہیں ہوتا، دل میں ہوتا ہے۔ اسی دوران صبا نے ساس کے کان میں دھیرے سے کہا، امی، آپ نے دیکھا ہے احد بھائی آپ کی طرح آپ کے ساتھ بیٹھتے بھی نہیں پہلے کی طرح، ہر وقت آمنہ کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ یہ جملہ ساس کے دل میں کہیں بیٹھ گیا۔ شام کو احد حسب وعدہ جلدی گھر آ گیا۔ اس نے آمنہ کو آواز دی، چلو آج چھت پر چائے پیتے ہیں۔ چھت پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، دور آسمان پر بادل تیر رہے تھے اور بارش کے بعد مٹی کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ احد نے 2 کپ چائے میز پر رکھی اور آمنہ کے پاس بیٹھ گیا۔ تم جانتی ہو، احد نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دن بھر دفتر میں سب سے زیادہ انتظار مجھے شام کا ہوتا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ گھر آؤں گا تو تمہاری مسکراہٹ میرا استقبال کرے گی۔ آمنہ نے پہلی بار دل کی بات زباں پر لانے کی کوشش کی، مگر پھر رک گئی۔ وہ صرف اتنا بول سکی، کبھی میری وجہ سے آپ کو اپنے گھر والوں کے درمیان مشکل پیش آئے تو؟ احد نے فوراً اس کی بات کاٹ دی، میری زندگی میں تم اور میرا خاندان ایک دوسرے کے مقابل نہیں ہے۔ میری کوشش ہمیشہ یہی رہے گی کہ سب ایک ساتھ خوش رہیں۔ یہ الفاظ آمنہ کے دل کو سکون دے گئے، مگر اسی لمحے نیچے کھڑی صبا نے چھت کی طرف دیکھا۔ اس نے دونوں کو ہنستے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں حسد اور بڑھ گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ ایسا موقع پیدا کرے گی کہ احد اور آمنہ کے درمیان پہلی بار ایک ایسی غلط فہمی جنم لے جسے دور کرنا آسان نہ ہو۔ چند دن بعد وہی موقع خود بخود اس کے ہاتھ آ گیا۔ چند دن گزرے، گھر کا ماحول بظاہر پہلے جیسا ہی تھا، مگر اب صبا ہر وقت کسی نہ کسی موقع کی تلاش میں رہتی کہ آمنہ اور احد کے درمیان دوری پیدا کر سکے۔ ایک دوپہر جب آمنہ کمرے کی صفائی کر رہی تھی، اس الماری میں احد کی ایک پرانی ڈائری ملی۔ وہ اسے واپس رکھنے ہی لگی تھی کہ صبا اچانک کمرے میں آ گئی۔ اس نے فوراً اونچی آواز میں کہا، واہ بھابھی، اب تو بھائی کی ذاتی چیزیں بھی ٹٹولنا شروع کر دی ہیں۔ آمنہ گھبرا گئی، نہیں صبا، میں تو صرف صفائی کر رہی تھی۔ یہ ڈائری کپڑوں کے نیچے رکھی ہوئی تھی۔ صبا نے مسکراتے ہوئے کہا، بھائی کو خود ہی بتا دوں گی، پھر دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ آمنہ خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ صفائی دینے سے بعض لوگ اور زیادہ باتیں بناتے ہیں۔ اسی شام احد دفتر سے معمول سے کچھ زیادہ
تھکا ہوا واپس آیا۔ آج اس کی کمپنی میں ایک اہم میٹنگ تھی جو توقع کے مطابق نہیں ہوئی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تو صبا نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی اپنی ڈائری سنبھال کر رکھا کریں، آج تو بھابھی بڑے شوق سے پڑھ رہی تھی۔ احد نے حیرت سے آمنہ کی طرف دیکھا۔ آمنہ نے فوراً کہا، اللہ گواہ ہے، میں نے ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا۔ لیکن وہ دن بھر کی تھکن، ذہنی دباؤ اور اچانک سنی ہوئی بات نے احد کو خاموش کر دیا۔ اس نے صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے، بعد میں بات کرتے ہیں۔ یہ الفاظ آمنہ کے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ پہلی بار احد نے اس کی بات پر فوراً یقین نہیں کیا تھا۔ رات کا کھانا خاموشی سے گزرا۔ پہلے جہاں احد ہر چند لمحوں بعد آمنہ کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتا تھا، آج وہ خاموش تھا۔ آمنہ نے کچھ بھی نہ کہا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف گھر کر گیا تھا۔ رات کے جب سب سو گئے تو آمنہ بالکونی میں جا بیٹھی۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر اس کے دل کی بے چینی کم نہ ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر ایک غلط فہمی اتنی آسانی سے ہمارے درمیان آ سکتی ہے تو کیا واقعی رشتے اتنے نازک ہوتے ہیں؟ اتنے میں احد بھی وہاں آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ آمنہ کی آنکھیں نم ہیں۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب بیٹھا اور بولا، مجھے معاف کر دو، آج میرا دن بہت خراب تھا، اس لیے میں فوراً تمہاری بات سمجھ نہیں سکا۔ آمنہ نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولی، مجھے ڈائری سے زیادہ آپ کے اعتماد کی فکر تھی۔ اگر آپ ہی مجھ پر یقین نہ کریں تو پھر میرے پاس بچے گا کیا؟ یہ سن کر احد کا دل بھر آیا۔ اس نے فوراً آمنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، میری زندگی میں سب سے قیمتی چیز تمہارا اعتماد ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کسی کی بات سن کر تم پر شک نہیں کروں گا۔ دونوں کے درمیان غلط فہمی تو ختم ہو گئی، مگر دروازے کے پیچھے کھڑی صبا نے ان کی یہ باتیں سن لیں۔ اسے احساس ہو گیا کہ معمولی باتوں سے ان کا رشتہ نہیں ٹوٹنے والا۔ چنانچہ اس نے ایک اور منصوبہ بنایا، ایسا منصوبہ جس سے صرف غلط فہمی نہیں بلکہ پورے خاندان میں آمنہ کے کردار پر سوال اٹھ جائے۔ اور یہی منصوبہ ان دونوں کی محبت کا سب سے بڑا امتحان بننے والا تھا۔ اگلی صبح گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ آمنہ حسب معمول جلدی جاگ گئی، نماز ادا کی اور ناشتے کی تیاری میں لگ گئی، مگر آج اس کے چہرے پر پہلے جیسی تازگی نہیں تھی۔ وہ ہر کام تو کر رہی تھی، لیکن دل کسی انجانے بوجھ سے دبا ہوا تھا۔ دوسری طرف صبا اپنے منصوبے کے آخری مراحل کی تیاری کر رہی تھی۔ دوپہر کے قریب ساس کو اچانک یاد آیا کہ ان کا سونے کا ایک پرانا کڑا الماری میں نہیں ہے۔ انہوں نے فوراً پورا کمرہ چھان مارا، مگر وہ نہ ملا۔ صبا نے فوراً بات کو ہوا دی، امی کل آمنہ بھابھی ہی آپ کے کمرے میں صفائی کر رہی تھی۔ یہ سنتے ہی ساس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ گرچہ آمنہ نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، لیکن شک کا ایک لمحہ بھی رشتوں میں زہر گھول دیتا ہے۔ آمنہ کو بلایا گیا۔ وہ حیران کھڑی تھی، سب باتیں سن رہی تھی۔ اس نے پرسکون لہجے میں کہا، امی اللہ جانتا ہے میں نے آپ کی کوئی چیز نہیں لی،
اگر آپ چاہیں تو میرا کمرہ، میری الماری، میرا سامان سب دیکھ لیجئے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز تو مضبوط تھی مگر آنکھیں بھی گھیں چکی تھیں۔ اسی وقت احد بھی دفتر سے واپس آ گیا۔ گھر کا ماحول دیکھ کر فوراً سمجھ گیا کہ کچھ بڑا ہوا ہے۔ ساس نے ساری بات بتائی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد احد نے سب کی طرف دیکھا اور بہت سکون سے بولا، اگر آج اس گھر میں کسی ایک شخص پر مجھ سے زیادہ یقین ہے تو وہ آمنہ ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اعتماد کا سہارا کتنی بڑی نعمت ہوتا ہے۔ احد نے خود الماریوں اور درازوں کو دیکھنا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد صبا کے کمرے میں رکھی ہوئی ایک پرانی شاپنگ بیگ سے وہی سونے کا کڑا نکل آیا۔ صبا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کی نظریں جھک گئیں، گھر میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ کافی دیر بعد وہ روتے ہوئے بولی، میں یہ صرف چاہتی تھی کہ بھائی بھابھی سے ناراض ہو جائیں۔ مجھے لگتا تھا کہ شادی کے بعد بھائی مجھ سے دور ہو گئے ہیں۔ میں نے غصے اور حسد میں آ کر یہ سب کیا، لیکن میرا ارادہ کسی کو اتنی تکلیف دینے کا نہیں تھا۔ ساس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ آمنہ کے قریب آئی، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور بڑھائی ہوئی آواز میں بولی، بیٹی ہمیں معاف کر دو، تم اس گھر کو اپنا سمجھتی رہی اور ہم تمہیں اپنا نہ بنا سکے۔ آمنہ نے فوراً ان کے ہاتھ میں تھام لیے اور کہا، امی گھر میں وہی بنتا ہے جہاں معافی بھی ہو اور محبت بھی۔ اگر آج ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کر رہے تو یہ رشتہ ہمیشہ ادھورا رہ جائے گا۔ یہ سن کر ساس نے آمنہ کو گلے لگا لیا۔ صبا بھی روتے ہوئے آگے بڑھی اور آمنہ سے معافی مانگی۔ آمنہ نے اسے بھی سینے سے لگا لیا۔ اس رات کئی دنوں بعد گھر کے سب افراد ایک ہی دسترخوان پر بیٹھے۔ ماحول میں پہلی بار حقیقی سکون تھا۔ کھانے کے بعد احد آمنہ کو چھت پر لے گیا۔ آسمان پر چاند پورے جوبن پر تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور دور کہیں اذان کی ہلکی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ احد نے آمنہ کا ہاتھ تھاما اور مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تم سے نکاح کرتے وقت ایک وعدہ کیا تھا کہ ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ آج مجھے خوشی ہے کہ ہم دونوں نے نہ صرف محبت نہیں کرتے بلکہ اپنے رشتے کو صبر، اعتماد اور معافی سے بھی مضبوط بنایا ہے۔ آمنہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، محبت صرف آسان دنوں میں ساتھ چلنے کا نام نہیں، محبت تو وہ ہے جو مشکل وقت میں بھی ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھے۔ احد نے آہستہ سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا، میرے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ کوئی محل نہیں، تم ہو، کیونکہ تم ہی میرا گھر ہو۔ آمنہ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر احد کے کندھے پر رکھ دیا۔ نیچے گھر کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں اور اوپر چاند خاموشی سے اس بات کا گواہ تھا کہ جن رشتوں کی بنیاد اعتماد، احترام اور محبت پر ہو، وہ ہر آزمائش سے گزر کر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔